جب حضرت وحشی نے اسلام قبول کیا تو صحابہ ان سے پوچھتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا کہ وحشی بیٹھو اور بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا۔ اور بھی بعد میں لوگوں نے پوچھا تو جناب وحشی خود بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ احد میں چلے، احد کے میدان میں جب ہم گئے تو مجھے احد کی جنگ سے کوئی دلچسپی تھی نہیں، کیونکہ وہ جنگ میری تو تھی بھی نہیں۔ مجھے بس اتنا تھا کہ میں اگر حمزہ کو مار دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا، مجھے آزادی مل جائے گی، اور اگر میں نے وہ لاش ہندا کو بتا دیا تو اس کے زیورات بھی مجھے ملیں گے، 10 سونے کے سکے بھی ساتھ ملیں گے۔ میں نے صرف 2 کام کرنا تھا، ایک حمزہ کو مارنا تھا اور دوسرا اس کی لاش بتانی تھی۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں پوری جنگ میں گھوم رہا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ اس میں حمزہ کون ہے، تو وحشی کہتے تھے بہت خوبصورت اور اونچے قد کا ایک انسان، اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ یہ حمزہ ہے۔ اور حمزہ ایسے نہیں لڑتے تھے کہ جا کے کسی کی بھی پیٹھ میں چکو گھوس دینی، تلوار ڈال دینی۔ آپ جب لڑتے تھے تو مخاطب کرتے تھے، سامنے سے بلاتے تھے۔ ایک کافر کو بلایا، حمزہ تھے وہ۔ آج کل لوگ بڑے شریف بنتے ہیں، ذرا بات سنبھل کر کی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا تیور تو ذرا کوئی دیکھے۔ امیر حمزہ کہتے او عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے ادھر دیکھ اور مجھ سے لڑ۔ اور اس کے بعد اس نے جب ادھر رخ کیا تو حضرت امیر حمزہ نے اس کو نیچے گرایا، اس کے ٹکڑے کیے۔ وحشی کہتے ہیں کہ یہ منظر میں دیکھ رہا تھا، وہ نیچے گرا۔ جب وہ نیچے گرا تو آپ اس کی طرف جھکے، حضرت امیر حمزہ اس کی طرف جھکے۔ جب جھکے تو وہاں پر تھوڑی زمین اونچ نیچ تھی، وہاں زمین تھوڑی اونچ نیچ تھی۔ تو جب اونچ نیچ زمین تھی تو آپ کا پیر پھسلا، تو چونکہ آپ نے پہن رکھا تھا زرہ، حضرت امیر حمزہ نے زرہ پہن رکھا تھا، تو جب پیر پھسلا آپ کا تو پھسلنے کی وجہ سے وہ جو زرہ تھی تو وہ زرہ آگے ہوئی، اور جب وہ زرہ آگے ہوئی تو یہ جو پیٹ کا حصہ ہے وہ کھل گیا، اور جب وہ پیٹ کا حصہ کھلا تو وحشی کہتے ہیں پھر میں نے درخت کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا، وہیں سے میں نے نیزہ گھمایا اور زور سے مارا، اور آپ کے وہیں ناف کے نیچے جا کر کے وہ لگا۔ اور جب وہ لگا ہے تو آپ نے غرا کر کے، جیسے آواز تیز ہوتی ہے شیر کی طرح، ویسے غرا کر کے آپ نے تلوار میری طرف لہرائی، لیکن نیزہ اتنی اندر تک جا چکا تھا کہ وہ تلوار لہرا رہے تھے، اور تلوار لہرانے کے بعد جو ہے وہ زمین پر آئے۔ زمین پر آئے تو وحشی کہتے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد میں ہند بن عتبہ کے پاس، ہند بنت عتبہ کے پاس گیا، اور جانے کے بعد اور جبیر کے پاس گیا تو میں نے جبیر سے کہا میں نے حمزہ کو قتل کر دیا، دیکھ لو۔ جبیر نے کہا کہ تم آزاد ہو، کہا میں آزاد ہو چکا تھا۔ پھر میں نے ہند سے کہا کہ دیکھ لو میں نے حمزہ کو تمہارے باپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ تو ہند بنت عتبہ آئی، اور آنے کے بعد حضرت امیر حمزہ سے زرہ اتاری اور دیکھ کے پہچانا، اور پہچاننے کے بعد حضرت وحشی کہتے ہیں کہ پھر اس نے میرے سامنے ہونٹ کاٹے، ہونٹ کاٹے، ناک کاٹی، کان کاٹی، انگلیاں کاٹی، اور اس کو ایک رسی میں پرویا، اس کا ہار بنایا، بازو بند بنائے، پیروں کے پازیب بنائے، اور اس کو پہنا، اور حتیٰ کہ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا سینہ چیر دے، تو حضرت وحشی نے کہا کہ پھر میں نے سینہ بھی چیر دیا۔ سینہ چیر دیا تو پھر ہم نے کلیجہ بھی نکال لیا، اور کلیجہ نکال کر کے میں نے اس خاتون کو دیا، اور اس عورت نے جو ہے وہ کچا کلیجہ جو ہے وہ دانتوں سے چبانا شروع کیا، اور چبا چبا کر کے تھوکنا شروع کیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہادت ہو گئی آپ کی اور آپ کے ساتھ یہ کیا گیا، وہ خاتون جو ہے وہ مکے میں جب داخل ہوئی تو اپنی منت کے طور پر یہ اپنے وجود کے اندر اعضائے امیر حمزہ پہن کر کے وہ خاتون داخل ہوئی، بعد میں اسلام قبول کر لیا، اس لیے ان پہ کوئی نکتہ چینی یا کوئی
ان کو طنز تان نہیں کر سکتے شرف صحابیت کی وجہ سے، لیکن پہلے کی بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ وہ داخل ہوئی، اور اس کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام کے سامنے بھی جب یہ بات بیان کی گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا، وحشی تم نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن اب کبھی تم میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ اگر تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آئے گی۔